بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل کے 40 برس اہل مکہ کے ساتھ گزار چکے ہیں، یعنی اہل مکہ یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں، آپ سچ بولتے ہیں اور لوگوں کی امانتوں میں کبھی خیانت نہیں کرتے۔ آپ کا کردار پورے اہل مکہ کے سامنے آیا ہے۔ اور پھر یوں ہوتا ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار میں عبادت میں مصروف ہیں تو جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو کہ پہلی وحی ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس بعثت سے تقریباً کچھ عرصے قبل سے ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے جن سے پریشان تھے، جیسے کہ مختلف خوابوں کا آنا، اور جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دن کا زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارتے تھے، گوشہ نشینی اختیار کی ہوئی تھی، عبادات میں مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جایا کرتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ جب عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں اور زیارتوں پہ وہ مقامات دیکھتے ہیں تو انسان کی عقل ششدر رہ جاتی ہے کہ اس طرح کے دشوار گزار پہاڑی راستے ہیں جہاں ہم جیسے شہری علاقوں میں رہنے والے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم جلد از جلد اس پہاڑی کو سر کر سکیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سفر آسانی سے طے کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب یہ واقعہ یعنی جو پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شریک حیات زوجہ مطہرہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں، تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی فراہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جو تمام نشانیاں بتائی گئی ہیں اور یہ ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ بہرحال ناظرین، آپ نے آج کے اس پروگرام میں ہم ان تمام حوالوں سے بات کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرما دیتے ہیں تو پھر مکہ کے وہی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھا دیتے ہیں۔ اس قدر مشکلات اور اس قدر پریشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حائل ہوتی ہیں۔ اسی طرح کہ یعنی شیب ابی طالب کا واقعہ اس دوران پیش آتا ہے، یعنی یہ جو 13 سالہ مکی زندگی ہے، بہت کٹھن زندگی، یعنی یہ سفر جو ہے یہ گزرا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سفر طائف کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے سفر پہ جاتے ہیں تو وہاں کے سردار جو ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر کچھ اوباش لڑکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیتے ہیں، جو سنگ باری کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غمگین ہونے کے باوجود بھی اہل طائف کے لیے کوئی بد دعا نہیں کرتے۔ ناظرین، ہم آج کل کے زمانے میں اگر کسی کو ذرا سی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کے یا تو گلہ کرتا ہے یا شکوہ کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے جو شخص تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے اس کے حق میں بد دعا کی جاتی ہے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مبارک رحمۃ للعالمین، تمام عالمین کے لیے باعث رحمت، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے کوئی بد دعا کرتے۔ بہرحال ناظرین، یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہوں گی، لیکن ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک سے۔ یہاں ناظرین میں دعوت دینا چاہوں گا قاری فیصل چشتی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب قاری فیصل چشتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ ناظرین، سورہ آل عمران کی آیات 81 اور 82 اس کی تلاوت پیش کی گئی۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا، تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین الحمدللہ ہمارے آج کی اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اب اس پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہاں میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے ملک کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، اس کے علاوہ درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے، نعت گو شاعر ہیں، مجموعہ کلام حرف معطر ان کا منظر عام پر آ چکا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور حمد و ثنا کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ جناب شکیل مدنی صاحب۔ تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا تو ہے بندوں کا حاجت روا، بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا تجھ سا کوئی بڑا تھا نہ ہوگا کبھی، تجھ سا کوئی بڑا تھا نہ ہوگا کبھی، ہے تیرا نام سب سے بڑا، اے خدا ہے تیرا نام سب سے بڑا، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا تو نے بخشا ہے ایسا پیمبر ہمیں، تو نے بخشا ہے ایسا پیمبر ہمیں، چاہیے ہم کو اب اور کیا، اے خدا چاہیے ہم کو اب اور کیا، اے خدا چاہیے ہم کو اب اور کیا، اے خدا تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب شکیل مدنی صاحب۔ اور ناظرین اب ہم اپنی اس ٹرانسمیشن میں جو کلام شامل کریں گے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام، یہ قصیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تحریر کیا گیا، اس قصیدے کے ہر شعر میں
مختلف بیماریوں کے علاج کی تاثیر ہے. یعنی جب اس قصیدے کا ورد کیا جاتا ہے، انسان کسی پریشانی میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، کسی مشکل میں ہو یا کسی بیماری میں مبتلا ہو، اس قصیدے کو جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے، اس پریشانی مشکل سے نجات بھی مل جاتی ہے. تو ناظرین، میں یہاں اب درخواست کرنا چاہوں گا قاری فیصل چشتی سے اور ثنا سید سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما تطاول أمل المديح إلى فما تطاول أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس لیے مداح ہے توصیف میں عاجز تمام، اس لیے مداح ہے توصیف میں عاجز تمام. فہم انسان سے ہے باہر ان کے اخلاق و شیم. So why not? The ambitions of admirer increase towards that entity, the Holy Prophet, may Allah's peace and salutations be upon him, who is the compendium of noble character and good habits, so that he can get maximum blessings of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آيات حق من الرحمن محدثة آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہے کلام اللہ کی آیات جملہ لاجواب، ہے کلام اللہ کی آیات جملہ لاجواب. ہے صفت اس کی قدیم اور ہے وہ موصوف قدم. The verses of truth which are revealed to Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam from the most merciful Almighty Allah are newly heard but are eternal. These verses are the quality of Allah Almighty which are described with eternity. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. So
سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا. ثنا سید آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور ناظرین سلسلہ ہے بلغ العلا بکمالہ کا. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اس مکی دور کی, یعنی جب اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے اور شب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا اور مکمل قطع تعلق کر لیا گیا. جب شب ابی طالب ختم ہوا, یعنی وہ جو مقاطعہ تھا, یعنی جس کا معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر اس دیوار پہ نصب کر دیا گیا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ غیب کا علم جانتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے فرماتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ تھا, جو شب ابی طالب کا معاہدہ ہے, یہ اب ختم ہو چکا ہے کیونکہ اس معاہدے کو دیمک چاٹ چکی ہے. اور جب کفار مکہ نے جا کے اور خانہ کعبہ میں داخل ہو کر اس معاہدے کو دیکھا تو واقعی دیمک اس معاہدے کو چاٹ چکی تھی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے کچھ باہر نکل کے انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک وادی جو کہ طائف کے نام سے مشہور تھی, مکے سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پہ یہ وادی ہے, وہاں پہ کچھ متمول لوگ اچھی آب و ہوا کی وجہ سے رہا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے اس وادی میں گئے, اور پھر وہاں کچھ جو اس وادی کے آوارہ لڑکے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درپے ہو گئے, ان کی جان کے درپے ہو گئے, سنگریزی کی, اور اس قدر پتھر برسائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک جو ہے وہ رسول اللہ کے خون مبارک سے بھر گئیں. بہت ہی جیسے کہنا چاہیے کہ اگر کسی انسان پہ شاید اتنا ظلم کیا جائے تو اس کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ بلند کر کے اگر مسلمان ہوگا تو وہ وہاں کے لوگوں کے لیے بد دعا کر دے گا, یعنی کہ کچھ نہ کچھ ایسی تدبیر کی جائے گی کہ وہ لوگ اس صفحستی سے مٹ جائیں. یہاں تک کہ پہاڑوں کا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حکم کریں تو یہ دونوں پہاڑ جو ہیں ان کو ملا دیا جائے, تاکہ یہ جو وادی ہے یہ ان پہاڑوں کے درمیان پس کر ختم ہو جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ اس بات کا حکم دے دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا. بہرحال اپنی آج کی اس گفتگو میں ہم شب ابی طالب اور عام الحزن کے حوالے سے گفتگو کریں گے, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ دنیا علم کا ایک بہت ہی مشہور و معروف نام موجود ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دنیا کے 5 برور اعظم یعنی 5 کانٹیننٹس کی 51 کنٹریز میں خطبات دے چکے ہیں. اگر ان کے خطبات کی جو تعداد ہے اس کی بات کی جائے تو پبلکلی جو خطبات دیے جاتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 12,000 ہے. اس کے علاوہ 5,000 سے زائد ٹی وی پروگرامز میں شریک ہو چکے ہیں, بہت سی تصانیف کے مصنف ہیں, اور اس کے علاوہ حضرت محمد شفیع اکاڑوی صاحب کے صاحبزادے ہیں جو کہ خطیب اعظم کے خطاب سے جانے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں. شکریہ. علامہ صاحب مکی زندگی کے اس دور کا ذکر کر رہے ہیں, یعنی ہجرت سے قبل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مصیبتوں کے پہاڑ گرا دیے جاتے ہیں, خاص طور پہ جی میں سن رہا تھا اور اندازہ کر رہا تھا. ماشاءاللہ آپ بہت عمدہ گفتگو کرتے ہیں. سر آپ سے ہی آپ کے ساتھ پروگرام کرتے کرتے آپ کی گفتگو سے ناظرین یہ سچی بات میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ ایک عرصے سے علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کے ساتھ پروگرام کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے اور بہت سیکھنے کو ملتا ہے. خالی پروگرام میں ہی نہیں, پروگرام کے علاوہ بھی گاہے بگاہے گفتگو میں رہنمائی حاصل رہتی ہے علامہ صاحب کی, چاہے کوئز کے سوالات ہوں یا کسی موضوع پہ بات کی جائے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ پروگرام کے ساتھ ساتھ علامہ صاحب کہیں نہ کہیں رہنمائی کرتے ہی رہتے ہیں, اس لیے ہر پروگرام کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے علم میں اور اضافہ ہو گیا ہے. جی علامہ صاحب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اسلام دین, اس کی ابتدا
کچھ ذکر ہم کر چکے شیب ابی طالب کا، عام الحزن کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں چونکہ خاندان کی برتری بہت کچھ اس کو سمجھتے تھے، تو آپ ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، اس لحاظ سے بھی کم نہیں۔ مگر یہ بات آج نوٹ کی جائے، مقبوضہ کشمیر کیا سلوک ہو رہا ہے؟ ایک طرح سے سوشل بائیکاٹ ہی ہے نا۔ بالکل۔ یہ دیکھا جائے کہ یہ اسلام کے ساتھ شروع سے ہوتا آیا ہے، اور الزام مسلمانوں کو یا اسلام کو دیا جاتا ہے، جبکہ جو کر رہے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تشریف لے گئے دنیا سے، اور زوجہ محترمہ بھی۔ تو یہ طائف پہاڑی مقام، آپ نے کہا آب و ہوا کے لحاظ سے چونکہ تھوڑا سا خنکی، تو کچھ لوگ وہاں جا کے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے سردار اور جب سردار وابستہ ہو جائیں تو ان کے آگے جو ماتحت ہوتے ہیں وہ خود بخود، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بڑوں بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ بے شک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی کو بتائے طائف تشریف لے گئے، اور یہ سفر آپ نے پیدل کیا تھا، پاپیادہ جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اکبر۔ وہاں تشریف لے جا کر سرداروں سے ملے، ان کو ترغیب دی، دعوت دی دین کی۔ انہوں نے تمسخر کیا کہ اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو کسی مالدار کو، وڈیرے کو، جاگیردار کو، لینڈ لارڈ کو بناتا۔ تمسخر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام حق پہنچا رہے ہیں، اور دین کے معاملے میں تکالیف پہلے نبیوں نے بھی بہت اٹھائیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اٹھائیں۔ جب سرداروں نے اس طرح کے جواب دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی اونچی جگہ پر وہاں پر کھڑے ہو کے لوگوں کو تبلیغ کرنے لگے، تو ان سرداروں نے اپنی توہین سمجھا اس کو، کہ اس نے ہمارے پاس آ کر ہمیں یوں دعوت دی ہے، اور اب یوں کھلے عام انہوں نے وہ جن کو عرف عام میں لونڈے کہتے ہیں یا آوارہ لڑکے، اوباش، ان کو ہائر کیا، خریدا، ان کو کا پیسے دیں گے، اس شخص پر سنگ باری، پتھر اللہ برساؤ۔ اکبر۔ جرم کیا ہے؟ دعوت اللہ کا حق، پیغام دینا، دعوت حق دینا، دین کی طرف بلانا، امن کی طرف، نجات کی طرف، خیر کی طرف۔ شاہ نامے میں حفیظ جالندری صاحب نے بڑا اچھا انداز، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شق ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ ہے زخم لگے تو خون نکلتا ہے۔ خون ایسی چیز ہے، اس کو کیمسٹری، اس کی جو کیمیائی تجزیہ، کہ اس کو ہوا لگے فوراً خشک ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اتنا خون مبارک نکلا کہ مبارک جوتیوں میں جا کے جم گیا۔ اللہ اکبر۔ کس قدر نکلا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعنی دین جس میں کی طرف مبارک سے بہتے ہوئے جوتیوں تک پہنچ گیا، تو آپ اندازہ کر لیں مقدار کہ کا کتنی اندازہ لگا۔ مقدار۔ بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، تو وہ جلدی سے سفر کر کے جب وہاں پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان دیکھا، زخموں سے اس قدر خون بہتا ہوا دیکھا، تو آپ کو کندھوں پر اٹھا لیا اور ایک طرف ہجوم سے ایک طرف لے گئے کہ ان کے پتھروں کی زد سے نکالیں۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا، باغ تھا، وہاں لے جا کر وہ زخم دھوتے جا رہے ہیں، اور عرض کرتے ہیں حضور آپ نے اکیلے سفر کیوں کیا، ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ان لوگوں کے حق میں، جس کو اردو میں بد دعا کہتے ہیں، ویسے تو یہ لفظ نہیں ہے لیکن اردو میں رائج ہے، ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجیے۔ عذاب کے فرشتے آئے، حکم ہو تو ان پر پہاڑ گرا دیا جائے، اس کے تلے آ کر یہ پس جائیں،
دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دیا جائے، آسمان کا فرشتہ آیا میں ان پر پتھر یا آگ برساؤں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب شاہ نامے میں ہے، حفیظ جالندری کہتے ہیں جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی وہ لوگ خون کے پیاسے ہیں، اور اس حالت میں بھی آپ فرما رہے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ فرمایا میں ان کی نسلوں کو دیکھ رہا ہوں جو مجھ پہ درود و سلام کی گلپاشی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر طائف، آج وہاں مسجد بنی ہوئی ہے اس مقام پر، زیارت کو لوگ جاتے ہیں، کچھ مقامات بند کر دیے گئے، نشانیاں مٹا دی گئی ہیں، لیکن یہ سفر طائف آپ کا، اب اس کے ہم اگر ویسے غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی بات پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے، تصور ہی نہیں ہے معاذ اللہ کوئی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں ہے، بے شک، حق بات کے لیے۔ تیسری بات یہ کہ جو تکلیف آئے اس پہ شکایت نہیں ہے۔ ہمیں تو تھوڑا سا بخار ہو جائے یا ذرا سی تکلیف، مولانا صاحب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر یہ تکلیف کیوں؟ گلے شکوے شروع ہو جاتے ہمارے، اور وہاں یہ ہے کہ اتنی مصائب کے باوجود شکایت نہیں ہے، بلکہ یہی کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان پر آگ نہ برسے، ان پر رحمت کا پانی ہی برسے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر طائف اس حوالے سے بھی، اور دوسری بات کہ پیغام حق پہنچانے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ شخص کوئی مالدار ہے یا یہ غریب ہے، ہم حق بات ہر ایک کو پہنچائیں گے۔ ہمارے ہاں طبقاتی تقسیم ہے، نہیں جی یہ بڑا آدمی ہے، اس کو کہیں گے یہ ناراض ہو جائے گا، دیکھو جی اس کو اگر ٹوکیں گے کہ یوں ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بادشاہ ہو یا عام آدمی ہو، سردار ہو یا کوئی ملازم ہو، حق بات کہنے میں لیکن انداز اچھا، کیونکہ بالموعظۃ الحسنہ، عمدگی کے انداز میں تو یہ پیغام پہنچانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہو رہے، یعنی آواز پہنچا رہے ہیں، سردار نہیں مانے تو مجمع عام میں آ کے کہہ رہے ہیں، اور پھر بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے ہمیں کشادہ دل ہونا ہے، اچھا انداز اختیار کرنا ہے، اور حق بات کہتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے۔ بالکل۔ علامہ صاحب آپ سے گفتگو جاری رہے گی، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین۔ صلی اللہ۔ جی ویورز، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ سلسلہ ہے مہر نبوت کا۔ ناظرین، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو گفتگو آج کے پروگرام میں کی جائے اسی حوالے سے سوالات کیے جائیں، اور یعنی یہ ذہنی آزمائشی مقابلہ ہوتا ہے، مختلف اسٹوڈنٹس جو ہیں، طالب علم، وہ اس ذہنی آزمائشی مقابلے میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ چونکہ پروگرام ہم انڈس یونیورسٹی کے آڈیٹوریم سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں جناب خالد امین صاحب کے، جن کی کاوشوں کی وجہ سے یہ پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں بھی انڈس یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اور ان سے جو ہے ہم سوالات کریں گے۔ سوالات کا جو تعلق ہوگا وہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی سے، یعنی شیب ابی طالب، وہ پریشانیاں، وہ مسائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپیش تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ واقعہ طائف جو پیش آیا، جو بہت ہی ایک جسے کہنا چاہیے افسوسناک واقعہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سنگ باری کی گئی، اس کے حوالے سے بھی سوالات ہوں گے، عام الحزن کے بھی حوالے سے سوالات ہوں گے۔ بہرحال ناظرین، یہاں جو ہمارے پارٹیسپینٹس موجود ہیں، اس سے پہلے کہ اپنے مقابلے کا باقاعدہ آغاز کریں، آئیے ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی پہلی پارٹیسپینٹ کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنا تعارف کرائیے گا۔ My name is Mariam Subhani. I am Department of Fashion Designing from Indus University. اوکے، مریم سبحانی جی، آپ السلام علیکم جی، آپ اپنا تعارف کرائیے گا۔ My name is Shahzeb Khan from B Electrical Power, Indus University. اوکے جی، جی ہمارے تیسرے پارٹیسپینٹ ان کا تعارف کراتے ہیں، جی آپ اپنا تعارف کرائیے گا۔ Sir, my name is Abdul Majid from Department of Electrical Engineering, Indus University, Karachi.
اوکے جی، چلیں جی اب اس مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آپ کو یہ بتاتا چلوں پہلے راؤنڈ میں 3 سوالات کیے جائیں گے, دوسرے راؤنڈ میں 2 سوالات کیے جائیں گے. پہلے راؤنڈ کے سوالات میں آپ کو چوائسیز بھی دے دوں گا اگر کوئی مشکل سوال آتا ہے تو, ٹھیک ہے. سب سے پہلا سوال مریم آپ سے کروں گا میں. یہ مجھے بتائیے گا شیب ابی طالب وہ گھاٹی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کو محصور کر دیا گیا تھا اور مقاطعہ کر لیا گیا تھا, یہ گھاٹی یعنی یہ جو جگہ تھی یہ کس کی ملکیت تھی؟ میں آپ کو چوائسیز دیتا ہوں, حضرت ابو طالب, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, یا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب بالکل درست جواب ہے. اچھا جی, دوسرا سوال آپ سے, مجھے بتائیے گا شیب ابی طالب میں محصورین کی مصیبت سے سب سے پہلے کون متاثر ہوا تھا؟ محصورین میں سب سے پہلے کون متاثر ہوا تھا؟ چلے میں آپ کو چوائسیز دے دیتا ہوں. حشام بن عمر, زبیر بن امیہ, یا مطعم بن عدی. مطعم بن ابی. نہیں, مجھے افسوس ہے آپ کا جواب غلط ہوتا ہے, صحیح جواب ہے حشام بن عمر. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیے گا کہ عام الحزن میں کن 2 شخصیات کا انتقال ہوا تھا؟ عام الحزن جسے ہم کہتے ہیں غم کا سال, اس میں کون سی 2 شخصیات ایسی تھیں جن کا انتقال ہوا تھا؟ میں آپ کو اتنا ہنٹ دے دیتا ہوں کہ اس میں سے ایک شخصیت تو یہ جو میں نے آپ سے پہلا سوال کیا تھا نا انہی میں سے ہیں. سیکنڈ شخصیت کا نام بتائیں. بلکہ پہلے سوالات کی چوائسیز میں ہی یہ دونوں شخصیات موجود تھیں. پہلے تو حضرت ابو بن طالب. جی, حضرت ابو طالب. حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بالکل درست جواب آپ کا ہے. اور بہت افسوس کی بات ہے, مطلب یہ جو عام الحزن جسے ہم غم کا سال کہتے ہیں یہ وہ کہلایا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور حضرت بی بی یعنی ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تھا اس سال. اب ہم بڑھتے ہیں, آپ نے 3 میں سے 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. ہم نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی جانب بڑھتے ہیں. آپ سے بھی 3 سوالات کروں گا میرے بھائی. پہلا سوال آپ سے ہے, مجھے بتائیے گا کس سورہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی گواہی دی ہے؟ سورہ کا نام بتائیے. شام النجم. جی, میں جواب درست مان لیتا ہوں, سورہ النجم درست جواب ہے جی, تالیاں ہونی چاہیے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیے گا عام الحزن کا سال کون سا تھا؟ 10 نبوی. 10 نبوی بالکل درست جواب ہے جی. تیسرا اور آخری سوال, مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت ابو طالب نے کس ماہ وفات پائی تھی؟ کون سا مہینہ تھا جس میں؟ جی آپشن میں آپشن آپ کو دے دیتا ہوں, رجب المرجب, رمضان المبارک, یا شعبان المعظم. شعبان المعظم. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے, صحیح جواب ہے رمضان المبارک. 3 سوال آپ کے مکمل ہوئے اور یوں آپ نے ان 3 سوالوں میں سے آپ نے بھی 2 سوالوں کے درست جواب دیے. ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا میرے بھائی, بوقت وفات حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 50 برس. 50 برس بالکل درست جواب ہے. اور اب آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس ماہ وفات پائی تھی؟ 10 ہجری. ماہ کی بات کر رہا ہوں, مہینہ کون سا تھا؟ رمضان المبارک. رمضان المبارک بالکل درست جواب ہے. اور اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا, بوقت وفات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بی بی خدیجہ کی عمر کیا تھی؟ اب یہ آپ سوچ لیں کہ 25 سال کی عمر میں جب رسول اللہ کا نکاح ہوا تھا تو حضرت بی بی خدیجہ کی عمر 40 برس تھی. آپ کو ایک ہنٹ دے دیا میں نے. ابھی میں نے پوچھا تھا نا کہ جب انتقال ہوا عام الحزن کے وقت رسول اللہ کی عمر کیا تھی؟ 55 برس. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے, صحیح جواب ہے 65 سال. بہت آسان سوال تھا نا کہ دیکھیں نا, یہ 50 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 15 برس بڑی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, تو اس حساب سے یہ 65 برس کی عمر بنتی ہے. میرا ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس مقابلے میں یہ تینوں پارٹیسپینٹس کے 3 میں سے 2 سوالات درست ہوئے ہیں, اس لیے ان تینوں پارٹیسپینٹ سے ہم نیکسٹ راؤنڈ میں 2 سوالات اور کریں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ آج کے اس مقابلے کا فاتح کون ہے.
سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں مریم کی جانب. مریم تیار ہیں؟ آپ سے اب میں دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کے درمیان کتنے دن کا فرق تھا؟ بہت کم فرق تھا. 3 دن بالکل درست جواب ہے. اور آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا, دوسرا اور آخری سوال اس مرحلے کا. مجھے بتائیے گا طائف مکہ مکرمہ سے کتنی مسافت پر ہے؟ 60 میل. 60 میل بالکل درست جواب ہے. اچھا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. جی آپ سے میرا پہلا سوال ہے دوسرے مرحلے کا. سفر طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کون سے صحابی تھے جو آزاد غلاموں میں سے تھے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے. آپ سے میرا دوسرا اور آخری سوال ہے. مجھے یہ بتائیے گا طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سورہ کی تلاوت کر رہے تھے سفر طائف سے واپسی پہ؟ سورہ کہف. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے سورہ جن. ایک سوال آپ کا درست ہوا, ایک جواب درست ہوا ہے. آپ کی طرف بڑھتے ہیں. اب اگر آپ نے دونوں سوالوں کے درست جواب دے دیے تو مقابلہ ٹائی ہو جائے گا. میں ایک سوال اور کر لوں گا. اگر آپ نے دو میں سے ایک سوال کا یا آپ جواب نہیں دے پائے تو پھر ونر ہوں گی مریم. اوکے کلیئر؟ اوکے جی. پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, اہل طائف کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ طائف میں رہنے والے لوگ جو تھے, جو وہاں سرداران رہتے تھے, وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ مشکل نام ہے ذرا. قبیلہ بنو. اس کے بعد آگے بتا دیں, اتنا میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. صحیح جواب ہے قبیلہ بنو ثقیف. اب آپ سے ہم کرنا چاہیں گے دوسرا اور آخری سوال, اور وہ آپ سے یہ سوال کروں گا کہ باب العلم کن شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ بالکل درست جواب ہے. لیکن ناظرین اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے اس مقابلے یعنی مہر نبوت کی فاتح جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ ہیں مریم سبحان. مریم آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ آج کا یہ مقابلہ جیت گئی ہیں. تالیاں ہونی چاہیے جی. آپ کو گفٹ بھی دیے جائیں گے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو آئندہ بھی ہم اپنے مقابلوں میں یہاں دعوت دیں اور آپ سے ہم یہ سوالات کریں. بہت شکریہ ناظرین. یہ کوئز سیگمنٹ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. یہاں میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کی جائے. ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی سی اسٹوڈنٹ موجود ہیں, میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ یہاں آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں, انداز ہے جابانا بے خود کیے دیتے ہیں, انداز جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں, عادل میں تجھے رکھ لوں, اے جلوے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو, جب جان لبوں پر ہو, تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں, انداز
دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانا بے خود کیے دیتے ہیں. سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت خوب. اجالا عمر ہمارے ساتھ موجود تھیں. بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.